الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. یضاعف، وہ اضافہ فرما دیں گے. صرف اضافہ ہی نہیں، ہم اس کے معنی پڑھے تھے، دو چند کر دینا، بڑھا دینا، کئی گنا کر دینا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، وہ خاص عذاب ان کا بڑھا دیا جائے گا یوم القیامہ، وہ اللہ بڑھا دیں گے ان کے عذاب کو روز قیامت. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر توہین کے ساتھ رہے گا، ذلت کے ساتھ رہے گا، رسوائیوں کے ساتھ رہے گا. یضاعف لہ العذاب، یہ کس طرح بڑھا دیا جائے گا؟ ایک آدمی نے گناہ کیا، جن کا بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں سے کوئی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا، بلکہ وہ اس نے اس کام کو کرتا رہا. اس کو دیکھ کر کچھ اور لوگوں نے بھی ویسے ہی کام شروع کر دیے. جب اس نے اپنا عمل تو کیا، اس کی سزا تو وہ پائے گا، لیکن اس کو دیکھ کر کچھ اور لوگوں نے بھی عمل کیے، ان کے گناہ انہیں تو ملیں گے، لیکن جس نے اس کا ایجاد کیا تھا اس گناہ کو، اس گناہ کی ابتدا کی تھی، اس کے کھاتے میں بھی وہ گناہ ڈالے جائیں گے، تو اس کے عذاب کو اللہ بڑھا دیں گے. اور یہ کتنا بڑھائیں گے؟ جتنی نیت کے ساتھ اس نے برائی کی ہوگی. آپ نے پڑھا تھا کہ ایک انسان نے صرف غفلت کی بنیاد پر کوئی کام کیا ہے، لاپرواہی کی بنیاد پر کام کیا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے. یہ گناہ چھوٹے درجے کا، لیکن اس سے تھوڑا اضافہ کیا جائے گا اس کے گناہوں میں. لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ مجھے ان کا کہنا ماننا چاہیے، پھر بھی اس نے ان کی مخالفت کی، تو یہ فسق ہو گیا. اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلا تو اس نے فسق کیا ہے. اس فسق کرنے پر اس کو سزا اس سے بڑی ملے گی. لیکن اگر وہ بے پرواہ ہو گیا، وہ لاپرواہ ہو کر اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو اس کو سزا اس سے زیادہ ملے گی، اور وہ تو کفر کی سزا ہوگی. اور اگر کسی نے یہ سمجھا کہ اللہ کی بھی یہ اتھارٹی ہے، کسی اور کی بھی اتھارٹی ہے کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے روک دے، تو یہ اتھارٹی اس نے اللہ کو بھی دی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی دے دی. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اب جو سزا ملے گی وہ شرک کی ملے گی. تو اس طرح اللہ ان کے عذاب کو بڑھاتا جائے گا، اور قیامت تک اس کا اضافہ ہوتا جائے گا، جب تک اس طرح کا گناہ دوسرے لوگ اور بھی کرتے رہیں گے جو اس سے متاثر ہوئے. اور پھر وہ توہین کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، رسوائیوں کے ساتھ وہاں رہے گا. صرف ایسا نہیں ہوگا، یہاں تو اس نے کہا کہ آؤ، عورتوں کو دعوت دی کہ بے پرد ہو جاؤ، پردے کے بغیر باہر آ جاؤ، اور اللہ نے کہا کہ پردہ کر کے رہنا. اس نے مخالفت کی. لیکن دنیا کے اندر تو ممکن ہے وہ لیڈر بن جائے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے والا بن جائے، لوگوں کے اندر اس کی بڑی تعریف ہونے لگے. لیکن قیامت کے روز یخلد فیہ مہانا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ صرف عذاب میں نہیں رہے گا، توہین کے ساتھ رہے گا. یہاں اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کہ مغربی ممالک ہمیں کہیں گے کہ بڑے روشن خیال ہیں، روشن خیالی کے چکر میں آ کے وہ ممکن ہے یہاں پہ اپنے آپ کو روشن خیال کہلوا بھی لے، لیکن اللہ کے ہاں وہ تاریخ خیال ہی رہے گا. اس کی سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہے گی. دنیا کے فوائد تو ایک دن آنا ہے، ختم ہو جانے ہیں، جو اس کو روشن خیالی کی بنیاد پر کوئی دے دے گا. لیکن وہاں تو یہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ وہ زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نے آنا ہی نہیں ہے. وہ تو عذاب ہمیشہ رہے گا، یخلد فیہ مہانا. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چند دن کے بعد پھر ہم دوبارہ چلے جائیں گے اپنی جنتوں میں، تو یہ ان کی بھول جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لوگ بھی کہتے تھے. تو اللہ نے کیا دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ صرف چند دن چھوئے گی. تو رسول ان سے کہیے کہ کیا انہوں نے اللہ سے کچھ لکھوا رکھا ہے کہ اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر رسوائیاں تو اس طرح، ذلتیں تو اس طرح. وہاں پہ محمد رسول اللہ کے سامنے توہین ہونا ہے، وہاں پہ انبیاء اور رسل کے سامنے توہین ہونا ہے. یہاں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کے سامنے عزت بنا لو گے؟ وہاں توہین تو حضرت آدم سے لے کر
آخری آدمی جو پیدا ہونا اس وقت تک کہ سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور مجرم کے طور پہ جب وہاں پہ سزا ہوگی اصل توہین تو اس دن ہوگی. یخلد فیہ مہانا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا. آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ ہمیشہ ایسی سزا ہوتی رہے گی، یا کچھ لوگوں کو اگر گناہ کر لیے ہیں تو اس کی معافی کا بھی کوئی طریقہ ہے، دنیا میں واپسی کا کوئی رستہ ہے؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے کیا ہو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. الا، ذرا بورڈ پہ دیکھیے، الا یہ تو بار بار استعمال ہونے والا کلمہ ہے، 1.5 میں سے ہے. الا کے کیا معنی ہے جی؟ سوائے. الا سوائے. من، یہ من کا کلمہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میم کے نیچے زیر ہو تو یہ من ہے. من کے معنی تو ہم نے پڑھا یہ ہماری اپنی زبان کا کلمہ سے، اور میم کے اوپر اگر زبر آ گئے تو یہ کلمہ بن گیا من. من کے معنی ہوتے ہیں جو یا کون. الا من، سوائے ان کے جو کہ تابا. تابا کا کلمہ دیکھیے یہ کیا ہے. تابا کا کلمہ دیکھیے پہلے، یہ ماضی ہے کہ مضارع؟ بالکل ٹھیک، یہ ماضی ہے کیونکہ اس سے پہلے یا تا الف اور نون نہیں لگا ہوا. یہ جو تا کلمے کے شروع میں تابا کے لگا ہے یہ تو اصل کلمے کا ہے. اس سے پہلے اگر تا لگ جاتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ مضارع کی علامت ہے. تابا یتوبو، تابا اس نے توبہ کی. یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا. توبتن یہ وہی کلمہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہے کے ساتھ لکھتے ہیں اور عرب گولتے کے ساتھ لکھتے ہیں. وہی کلمہ ہے، پلٹنا، واپس آنا، توبہ کرنا، انہی معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. الا من تابا، دیکھیے اب اس کے معنی کیا بن گئے، خود ترجمہ کیجئے. الا من تابا، بالکل ٹھیک، جی ہاں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، یعنی ان کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا. جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، قیامت کے روز ان کے عذاب کو رسوائیوں میں ڈال دے گا اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. ان کا عذاب بڑا خطرناک ہے، لیکن کچھ لوگ بچ جائیں گے. وہ لوگ کون بچیں گے؟ الا من تابا، جس نے توبہ کی، جو پلٹا، جو واپس آیا. اور صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اس نے کہہ دیا توبہ توبہ، نہیں، وہ آمانا. وہ کے معنی جی ہماری زبان کا کلمہ ہے آمانا. آمانا بھی ہماری زبان کا کلمہ، جو ایک شخص ایمان لایا. آمانا یومنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. الا من تاب و آمانا، سوائے اس کے جو شخص ایمان لایا. آمانا جو ایک شخص ایمان لایا. الا من تاب و آمانا و عمل عملا صالحا، و عمل اس نے عمل کیے، وہ کے معنی اور عملا اس نے کام کیا. عملاً اس نے عملاً کام کیے، ایسے نہیں ہے عملا یعملو اس نے کام کیے. یعملو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا. عملاً اس نے فعلاً کام کیے. کیسے؟ صالحاً، صالح. عملاً صالحاً ہم نے پڑھا تھا اگر دو کلمات ساتھ ساتھ اس طرح آ جائیں کہ دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو یا دونوں کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے. تو گویا عملاً صالحاً، عملاً کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں لگی اور صالحاً کے ساتھ بھی الف لام شروع میں نہیں لگا ہوا، اور دونوں کے اوپر زبریں آ گئی ہیں، تنوین آ گئی ہے. اور اگر دونوں کے اوپر ایک جیسے اعراب ہوں، دو زبریں ہیں، دو زیریں ہیں، دو پیش ہیں، یا زبر زیر پیش دونوں پر ایک جیسے ہوں تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے. صالح یعنی ان کے اعمال بھی صالح ہوں. یعنی آمانا وہ شخص ایمان لایا، و عملا عملا صالحا پھر اس نے فعلاً اچھے عمل بھی کیے. عمل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اچھا ہو. اور صالح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صالح سے مراد بھی وہ عمل ہے جس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی قوت موجود ہو.
جو اللہ کہہ دیں کہ یہ کرو، جو اس کے رسول کہہ دیں یہ کرو، یہ عمل عمل صالح ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ خود کیجئے ترجمہ اس کا. اور ایمان لا کر پھر اس نے صالح عمل بھی کیے. جی فَأُولَئِكَ، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا، فا جمع اولئک. فا کا مطلب تو ہم نے پڑھا پس، اور اولئک اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، اور اولئک ہم نے پڑھا ہے ذالک تو کہتے ہیں اس ایک کو، اور اولئک وہ سب کو. فَأُولَئِكَ یہ سب وہ لوگ ہیں، بدلا یبدل تبدیلا، بدلا یبدلو، یہ تو شروع میں مضارع کی علامت لگ گیا، باقی اردو کا کلمہ بدل، تبدیل کر دینا. یبدل وہ بدل دیتا ہے یا بدل دے گا. کون بدل دے گا؟ یعنی اللہ. یبدل اللہ، اللہ بدل دیتے ہیں یا بدل دیں گے. سیئاتہم، بدلا اس نے تبدیل کیا، یبدلو وہ تبدیل کرتا ہے یا کرے گا. کون کرے گا؟ آگے اس میں بتا دیا اللہ. اللہ یبدل اللہ، اللہ تبدیل فرما دیں گے. سیئاتہم، یہ کلمہ دیکھیے سیئات جمع ہم سے مل کر بنا ہے. ہو ہا ہما ہم ہن، ہم نے ضمیریں پڑھی تھی. ہم وہ ان سب مذکر کے لیے، اور سیئات اردو میں کہتے ہیں سیاکاریاں. یہ وہی کلمہ ہے. ان کی سیاکاریوں کو، ان کے گناہوں کو اللہ بدل دیں گے حسنات. حسن کہتے ہیں عمدگی کو، حسن کہتے ہیں نیکی کو. ایک کلمہ حسن ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے. حسن کا مطلب خوبصورتی، اور یہ فزیکل ہوتی ہے، اور حسن یہ بھی خوبصورتی ہے، لیکن یہ روحانی طور پہ یعنی اچھائیوں میں، نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. ترجمہ خود کیجئے. وہ کانا، کانا کا مطلب ہونا، بار بار کلمہ آ رہا ہے. وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، کانا بھی ہماری زبان کا کلمہ. کان اللہ، اور اللہ کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. غفوراً، غفور کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، مغفرت کرنے والا. رحیمن، رحم کرنے والا. اللہ مغفرت فرمانے والے بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں. وہی کلمہ تھا رحیم جس کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے. رحیم فاعل کے وزن پہ، ازل سے ابد کے رحم فرمانے والے ہیں. کان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہیں، غفوراً مغفرت فرمانے والے، ورحیما اور رحم فرمانے والے. وکان اللہ غفورا رحیما. آئیے پوری آیا کریمہ کو اب ہم ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اور دیکھیے کیا ہم ترجمہ کر سکے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جب میں پڑھ رہا تھا تو کیا معنی سمجھ آنے شروع ہوئے. کیا معنی ہے الا من تاب؟ بالکل ٹھیک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، جو پلٹ آئے، جو واپس آ گئے، جنہوں نے برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لی. وہ آمانا، صرف اتنا کافی نہیں، پھر وہ باقاعدہ ایمان لایا، شعور کے ساتھ پوری طرح وہ ایمان لایا. وہ عمل عملا صالحا، پھر اس نے بہتر اور بھلے عمل، صالح عمل بھی کیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. دیکھیے یہ ترجمہ بورڈ پہ، کیا آپ نے ایسا ہی ترجمہ کیا ہے؟ جی غور سے پڑھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ کتنے کلمات یہ سارے ہماری اپنی زبان کے ہیں. دیکھیے تابہ کے اوپر ہم نشان لگ گیا، ہماری زبان کا کلمہ ہے توبہ. وہ بھی، امن بھی ہماری زبان کا کلمہ، وہ بھی، عمل بھی، عملن بھی یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو ادب کے اندر. میں عملن یہ بات کہتا ہوں. صالحن، صالح کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. بدل کا کلمہ بھی، اللہ بھی، حسنات بھی، سیئات بھی، سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں.
وہ بھی، کانا بھی، اللہ بھی، غفور بھی اور رحیم بھی، یہ تو سارے کلمات ہماری زبان کے تھے، بس کچھ علامتیں ہیں جو ساتھ لگ گئی اور اس کی وجہ سے یہ عربی لہجہ بھی بنا اور اس کے معنی کے اندر کچھ تبدیلیاں آ گئی۔ یہ وزن ہوتے ہیں جو تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، جو کچھ علامتیں شروع میں لگی ہیں، کچھ علامتیں بعد میں لگی ہیں، اس کی وجہ سے۔ لیکن خدا لگتی کہیے کہ سارے کلمات کیا ہماری اپنی زبان کے نہیں ہیں؟ دیکھیے سب پہ تو دائرے لگ گئے۔ کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ألف لام ميم ألف لام ميم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واو کے معنی، یہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے نا، شب و روز، لیل و نہار، ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ واو کا کلمہ اور کے معنوں میں من، جو یا کون، یہاں پر تو جو کے معنوں میں آیا ہے، کبھی کون کے معنوں میں آتا ہے۔ من بالباب، دروازے پر کون ہے۔ من تابا، جس نے توبہ کی۔ ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، توبہ کا کلمہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ وعملا، وہ اور عملا، عملا اس نے عمل کیا، یا عمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا۔ صالحا، اس نے صالح عمل کیے۔ وعمل صالحا، پھر اس نے صالح عمل کیے۔ فإنہ، یہ کلمہ دیکھیے، فا پلس انا پلس ہو سے مل کر بنا جی۔ فا کے معنی پس، انا کے معنی بے شک، اور ہو جو آخر پہ لگا ہے وہ کس بات کی علامت ہے؟ اس ایک مذکر کے لیے آتا ہے۔ بے شک وہ فإنہ، پس بے شک وہ، یتوبو، یتوبو یہ تو ہم نے پڑھا تھا مضارع کی علامت ہے شروع میں، یا تا الف اور نون لگ جائے تو یہ تو مضارع کی علامت ہوتی ہے۔ باقی کلمہ تو وہی ہے، تابا اس نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، اور تتوبو تم توبہ کرتے ہو یا کرو گے، اور اتوبو میں توبہ کرتا ہوں یا کروں گا، اور نتوبو ہم توبہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ الا من، پھر سے جی آپ پیچھے آ گئے تھے، واپس واپس واپس، اور فإنہ یتوب، فإنہ پس یہ وہ ہے، یتوب وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا، وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا۔ فإنہ یتوب الی اللہ، الی کے معنی کی طرف، یہ تو بار بار آنے والا کلمہ ہے، 1.5 میں سے ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے۔ الی اللہ، اللہ کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام کا ذاتی نام ہے۔ الی اللہ، اللہ کی طرف جو پلٹتا ہے یا پلٹے گا، اللہ کی طرف۔ متابن، جس طرح کے پلٹنے کا حق ہے۔ اگر ایک ہی فعل کو ایک جملے میں 2 دفعہ استعمال کر دیا جائے اور دوسری دفعہ استعمال کرتے ہوئے اس کلمے کے اوپر 2 زبریں لگا کر 1 الف کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس فعل کا حق ادا ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یتوبو ایک فعل آیا، لیکن اس کے بعد اسی فعل کو دوبارہ اس طرح بنایا گیا اسم کے طور پہ کہ اسی فعل کے آخر پہ 2 زبریں لگائیں اور 1 الف کا اضافہ کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فعل کا حق ادا ہو گیا توبہ کا۔ یتوبو وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا، الی اللہ اللہ کی طرف، متابا جس طرح کے پلٹنے کا حق ہے، جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے۔ فإنہ یتوب الی اللہ متابا، پس یہ وہ ہے جو اس طرح اللہ کی طرف پلٹا ہے، جس نے اس طرح توبہ کی ہے جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ ومن تاب،
جی بالکل ٹھیک، جس نے توبہ کی وہ عامل صالحا اور پھر اس نے بھلے عمل بھی کیے فإنہ یتوب، پس یہ وہ ہے جو کہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا اللہ اللہ کی طرف متابا، جس طرح کے پلٹنے کا حق ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے یوں توبہ کی ہے کہ جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے۔ اس میں دیکھیں وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، توبہ کے اندر توبہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، عمل بھی ہماری زبان کا کلمہ، عملاً بھی ہماری ہی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یتوبو کا توبہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اللہ بھی، اور متابن یہ بھی توبہ ہی کا کلمہ ہے۔ اور باقی کیا رہ گیا؟ من، فإنہ اور الہ، بس باقی تو سارے ہماری زبان کے کلمات۔ کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے کہ ہم نے اسے خود آسان کیا ہے۔ اور آپ ہر ایک ایک آیت کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دائرے لگ جاتے ہیں جو آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ تو آپ کی اپنی زبان کے کلمات ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ آئیے اب ان دونوں آیات کے حوالے سے ہم جانیں کہ یہ توبہ ہوتی کیا ہے۔ اگر بڑے گناہ بھی کر لیے گئے ہوں تو کیا توبہ کا سہارا بھی موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں ہم جان لیں۔ توبہ دراصل ہے کیا؟ ایک انسان جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، جس نے اس بات کو زبان سے بھی اور دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے مجھے روک دیں۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو کہا ہے کہ اللہ میرا الہ ہے، وہ میرا معبود ہے، اسی نے مجھے حکم دینا ہے اور اسی نے مجھے کسی کام سے روکنا ہے۔ اور جب محمد رسول اللہ کہا ہے تو کہا ہے کہ میرے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں گے، وہی مجھے رستہ بتائیں گے، وہی کسی کام سے مجھے روکنے کی اتھارٹی ہے، وہی مجھے کسی سے روک سکیں گے۔ انہوں نے کچھ ہدایات دی، زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ اور سلیقہ بتایا۔ اور جب انسان نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اسے اپنا معبود مان لیا، اس کو مالک اور آقا اور محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مان لیا، تو اب تو سب کچھ سرنڈر کر دینا ہے۔ کوئی مرضی نہیں، کوئی منشا نہیں، کوئی اپنے اندر کی بات نہیں، جو کچھ اللہ کہیں گے، جو کچھ ان کے رسول کہیں گے، ہم نے تو وہ کرنا ہے۔ تو وہ کسی حوالے سے بھی، چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا فسق کا کام کیا ہو، اس نے شرک کا کام کیا ہو، اس نے نفاق کا کام کیا ہو، اس نے بڑے سے بڑا کوئی گناہ کیا ہو، تو کیا غفور الرحیم اس کو سزا دے کر رہے گا؟ نہیں جی، اللہ سزا نہیں دیں گے۔ لیکن کن کو نہیں دیں گے؟ الا من تاب، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، جو پلٹا، جس نے کہا وہ میرے اللہ تھے، میں ان کا بندہ اور غلام ہوں، اور بندہ اور غلام ہو کر اپنے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اسے احساس شرمندگی ہو، پشیمانی کا پسینہ اس کی پیشانی پر آ جائے، وہ پریشان ہو کر کہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ تھا، میں آپ کا غلام تھا، اور میں نے اپنی مرضی کر لی یا کسی کی مرضی مان کر آپ کی مرضی کو پیچھے کر دیا، مجھے اس پہ سخت شرمندگی ہے، میں آپ کی طرف واپس پلٹتا ہوں۔ اور جب واپس پلٹنے کا فیصلہ کرے تو وہ کہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان تو کیفیت اس کا نام تھا کہ ہر حال کے اندر میں صرف آپ کی اطاعت کرتا، آپ کے رسول کی اطاعت کرتا، میں نے یہ کلمہ پڑھ کر آپ سے عہد باندھا تھا، اس عہد کو میں توڑ بیٹھا ہوں، میں شعوری طور پہ دوبارہ ایمان لاتا ہوں۔ وہ آمانا، یہ شرط ساتھ لگا دی ہے، یہ شرط اللہ کی طرف سے ہے کہ جس نے غلطی کی، اس کو شرمندگی ہوئی، واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، اللہ کی طرف آتا ہے کہ میں واپس پلٹتا ہوں، شرمندگی کے احساس کے ساتھ عہد کرے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، پشیمانی کے ساتھ کہے کہ اللہ اب میں صالح عمل کروں گا، لیکن اس سے پہلے وہ آمانہ، وہ باقاعدہ ایمان لائے، دوبارہ کلمے کی تجدید کرے، شعوری طور پر وہ ایمان لائے
کہ میں نے بے شعوری کے عالم میں پڑھا تھا کلمہ، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا تھا، اس کی بنیاد پر میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن میں نے آج شعور کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ اب آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اب آپ کے رسول کی مخالفت نہیں کروں گا، مجھے سخت شرمندگی ہے، کیا میری حیثیت اور کہاں آپ اور آپ کی جناب میں گستاخی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اس نے اگر شرمندگی کے احساس کے ساتھ عزم صمیم کر لیا کہ واپس برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، اگر اس نے اتنا بھی کر لیا ہے اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ اس نے کلمہ بھی دوبارہ پڑھ لیا اور شعوری مومن بھی ہو گیا ہے، ابھی بات توبہ کی مکمل نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد وہ عامل عملا صالحا، پھر اس کے بعد وہ صالح عمل بھی کرے۔ جب تک وہ صالح عمل نہیں کرتا اس کی توبہ نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں، کوئی آدمی کسی کی توہین کر دے، کوئی آدمی کسی کا مال چھین لے، یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے، کسی کے ساتھ وہ زیادتی کر لے، کسی کے ساتھ اس نے مال اس کا ہڑپ کر لیا ہے، چاہے فراڈ کے ساتھ لیا ہے، چاہے غصب کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ لیا ہے، چاہے چوری کر کے لیا ہے، جس طرح بھی کسی کی توہین کی ہے، اگر وہ کہے کہ میں اللہ سے صرف معافی مانگ لوں اور بس کافی ہو گیا، نہیں جی، شرمندگی کے احساس کے ساتھ توبہ بھی کرے گا، توبہ کر کے ایمان کی تجدید بھی کرے گا، ایمان کی تجدید کر کے پھر آئندہ کا فیصلہ بھی کرے گا، اب برا کام نہیں کروں گا، جس کے اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں کروں گا، بھلے کام کروں گا، یہ بھی فیصلہ ہے۔ صرف کر لینا کافی نہیں، ایمان کے بعد وہ جو لوٹا ہے وہ واپس اس بندے کو کرنا پڑے گا، وہ جو توہین کی ہے اس کی معذرت کرنا پڑے گی، اگلے کو خوش کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا اور کہا میں نے خالی توبہ کر لی، کسی کو گالی دی اور اس کے بعد کہا میں نے اللہ سے توبہ کر لی، نہیں، بندے کی توہین ہوئی ہے، بندے سے معذرت کرنا لازم ہے۔ جائیے جا کے پہلے بندے سے معذرت بھی کیجئے، پھر کہیے کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے، جو شعوری ایمان بھی لاتا ہے، پھر نیک اور صالح عمل باقاعدہ کرتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہے جس نے ایسی توبہ کر لی ہے جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے۔ اور جب یہ ایسی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ابو حمزہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے جب وہ اس کو احساس شرمندگی پیدا ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور پلٹ کے باقاعدہ شعوری ایمان لا کے اس طرح جس طرح اس آیہ کریمہ میں کہی گئی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کی برائیوں کو اللہ معاف فرما دے، نہیں معاف نہیں فرما دے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 20 کلو نیکیاں کی اور دوسری طرف 20 کلو اس نے گناہ کیے، لیکن جب اس نے توبہ کی، ایک یہ ہے کہ اس کے 20 گنا جو گناہ تھے وہ اللہ مٹا دے تو 20 کلو نیکیاں اس کے پاس موجود رہیں گی، لیکن میرے اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ٹھیک اس طرح جس طرح ان آیات کے اندر کہا گیا ہے اس نے توبہ کر لی ہے، تو پھر تو اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ پھر میں اس کی وہ برائیوں کو اٹھا کر پورے 10 کلو وہ جو برائیاں کی ہوئی اس کو اٹھا کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا۔ اب نیکیوں کے پلڑے میں وزن 20 کلو ہو گیا اور برائیوں کے پلڑے میں 0، اب یہ نیکیاں اس کی بڑھ گئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اخلاص بڑھ گیا ہے، اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ کی ہے؟ اگر اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہے تو میں اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہوں، وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ صرف 40 گنا نہیں، وہ 40 کلو نہیں ہوئے، اس کو 70 گنا زیادہ کر دیا۔ اگر اخلاص بڑھا دیتے ہیں انسان اور تو میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس کو 700 گنا کر دیتا ہوں، اس کی نیکیوں کو 700 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اور اگر اس کا اخلاص اور بڑھ جائے تو میں اتنی عطا کر دیتا ہوں نیکیاں جتنی میری شان ہے۔
تو اللہ اپنی شان کے مطابق نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ نیکیوں اور اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو میں حضرت انس ابن مالک کے حوالے سے جو روایت تھی وہ بیان کر رہا کہ اللہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کسی انسان کے پاس محمد رسول اللہ نے جو تمثیل دی ہے اس کے مطابق اگر کسی انسان نے سفر شروع کیا اور سفر وہ صحرا میں کر رہا ہے اور اس کا پورا مال زیست زندگی کا پورا سامان کھانا پینا ایک اونٹ پر ہے اور صحرا بہت بڑی ہے، بہت بڑے صحرا کے اندر ہے، یہاں پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھولتا ہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ غائب ہے۔ اب پانی بھی اس پر، کھانے پینے کا سارا سامان اس پر اور اونٹ غائب۔ اب صحرا میں نہ واپس جا سکتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، موت کے علاوہ اسے کوئی چیز سدھائی نہیں دیتی۔ دائیں بھاگتا ہے، بائیں بھاگتا ہے، آگے بھاگتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، اونٹ نہیں ملتا، تھک ہار کے ایک جگہ بیٹھتا ہے اور پھر اس کی آنکھ لگ جائے، دوبارہ آنکھ لگے اور پھر کھولے آنکھ تو سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہو تو کس قدر خوشی ہوتی ہے اسے کہ اب میری زندگی کا سامان دوبارہ مل گیا۔ جب اس قدر خوشی ہوتی ہے تو اپنے محمد رسول اللہ کہتے ہیں خوشی کی وجہ سے الٹ جملہ کہہ دیتا ہے، غلط جملہ کہہ دیتا ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا مالک، اس کے الٹ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تیرا مالک تو میرا بندہ، اس طرح الٹ کہتا ہے خوشی کے اندر کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ میرے اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، جب کوئی شخص واپس پلٹتا ہے۔ اللہ کو تو اس قدر خوشی ہوتی ہے، تو گناہ کتنے کر لیے ہوں گے کسی نے، میرا اللہ تو خوش ہو جاتا ہے جب وہ واپس پلٹتا ہے۔ جس نے جیسا جیسا بھی گناہ کیا ہے وہ اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹنے کے لیے دوڑ لگا دے، اللہ خوش ہو کر اس کو سینے سے لگانے کو تیار ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار ہے کوئی جو گناہ کو معاف کروانا چاہے؟ اور رات کے پچھلے پہر تو اللہ خود آ کر یہ صدا دیتے ہیں، وہ جو سحری کا وقت ہے اس وقت آ کے خود صدا دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں؟ تو اس وقت رات کو اٹھ جائیے، اس کے حضور چلے جائیے اور کہیے پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، اللہ آئندہ ایسی نافرمانی نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، میں واپس پلٹتا ہوں، میں واپس پلٹتی ہوں، آئندہ اس کے بدلے میں بھلے کام کروں گی، اور میرا شعوری طور پر اب ایمان قبول کرتی ہوں کہ ایمان تو ہے ہی اس بات کا نام کیا الاقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، میں جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ آئندہ نیکی پر عمل کروں گا یا کروں گی، میں نے تو ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا حق مارا ہے اللہ آج ہی واپس کروں گا، آج ہی واپس کر دوں گی، جس کی توہین کیا اس سے معذرت کر لوں گا۔ جس نے ایسا کیا تو اللہ خوش ہو جائے گا، نیکیوں کو بڑھا دے گا، برائیوں کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا اور اس کو کئی گنا بڑھا دے گا جتنا تمہارا عزم ہوگا، جس طرح تم نے اللہ سے محبت کے ساتھ اور آئندہ اخلاص کے ساتھ اس پر چلنے کا وعدہ کیا ہوگا۔ اور انسان ہونے کے ناطے دوبارہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، دوبارہ پھر توبہ کر لیجیے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک غرغرۃ الموت نہیں آ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ یہ توبہ کا سلسلہ ایک دفعہ کر لی توبہ، دو دفعہ کر لی توبہ، تین دفعہ کر لی توبہ تو رک نہیں جاتا، یہ سلسلہ تو اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک غرغرۃ الموت نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تک گلے کے اندر موت کی گھنٹیاں بج نہ جائیں، گھنگرو بج نہ جائیں، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور مایوسی کی تو کوئی بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، تو انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، نیکی کے عمل کے اوپر کھڑا ہو جائے، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر غلطی کر بیٹھا تو کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ کب تلک؟ یہ تو میں نے بتایا کہ موت کی ہچکی آنے تک،
موت کی ہچکی آ جائے تو پھر تو توبہ نہیں ہوگی. توبہ تو ویسے فرعون نے بھی کی تھی جب ڈوبنے لگا تھا. جب اسے اپنی طرف پانی کو آتے دیکھا تو اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. توبہ کر لی تھی اس نے، لیکن اس کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ موت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے. غرغرۃ الموت آ گیا تھا. جب موت کے آثار نمایاں ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اچھا کوئی کہے کہ اچھا میں موت سے تھوڑی دیر پہلے توبہ کر لوں گا، تو میرا سوال یہ ہے کیا کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ کیا اگلا سانس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا؟ پھر توبہ کا وقت کب ہوگا؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت توبہ کا وقت آئے گا کہ اس وقت موت کے قریب ہوں گے؟ تو مر تو بچے بھی جاتے ہیں، مر تو ماں کے پیٹ میں بھی جاتے ہیں، اور مر تو جوان اور شریں جوان بھی مر جاتے ہیں، اور بوڑھے بھی مرتے ہیں. تو گویا توبہ کا وقت کیا ہے؟ توبہ کا وقت وہ ہے کہ جو ہی احساس ہو کہ میں بندہ ہو کے اپنی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کا دعویٰ کر کے ان کی مرضی اور منشا کے خلاف زندگی گزار بیٹھا ہوں، جس لمحے احساس ہو اسی لمحے توبہ کرنا ہے. اور اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے دیکھا جائے گا تو یہ جسارتیں کر رہا ہے اللہ کے مقابلے پہ. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. ابھی تو آپ نے پڑھا ہے اس کے عذاب کو تو اللہ بڑھا دیں گے، اور یہ کتنا بڑھا دیں گے؟ اتنا پھر جتنی اللہ کی شان ہے. اگر اس کے مقابلے میں جسارتیں زیادہ کرو گے، اس کے مقابلے میں بے باکیاں زیادہ کرو گے اور کہو گے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو میں نے یوں بھی کہتے دیکھا کوئی نہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو جبار اور قہار کون ہے؟ پھر ذل انتقام کون ہے؟ اور ذل عدل کون ہے؟ کیا عدل کا تقاضا نہیں ہے کہ غلطیاں کرنے والے کو سزا دی جائے؟ ہاں سزا ملے گی، ہاں معافی مانگ لو تو کوئی بات نہیں، وہ شہنشاہ ہے، معاف کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ ایک نوجوان لڑکی کھڑی. میں اسے سلام کیا اور سلام کر کے اپنے گھر میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے میں نوافل پڑھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے جا کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم سے ایک سوال پوچھنے آئی. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہوا، پھر ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ چلی جا تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اتنا بڑا جرم کیا تو نے، اللہ کی اس قدر نافرمانی، حتیٰ کہ تو نے بچے کو قتل بھی کر دیا. نہیں، تیری کوئی معافی نہیں ہے. کہ اگلے دن میں محمد رسول اللہ کے حضور حاضر ہوا اور نماز کے بعد میں نے ان سے استفسار کیا کہ آقا رات کو ایک خاتون آئی تھی، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اسے جواب یہ دیا کہ تیری اب کوئی معافی نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تو نے غلط جواب دیا. کیا تو نے کتاب اللہ کے اندر سورہ فرقان کے اندر اس آیہ کریمہ کو نہیں پڑھا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کیا تو نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا نہیں ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیے ہیں تو وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کا حق ادا کر دے تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا. جا کے اس کو بتاؤ، نا امید نہ کرو، اللہ سے مایوس نہیں ہوا کرتے، جا کے اسے بتاؤ. اور وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی تھی کہ ہائے یہ حسن کیا آگ کے لیے پیدا ہوا ہے؟ وہ روتی رہی، اگلا دن بھی روتی رہی، حتیٰ کہ ابو ہریرہ ان کے پاس گئے اور جا کے ڈھونڈ کر بتایا کہ مبارک ہو، رسول اللہ سے میں نے بات کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا. کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر
اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور پھر عہد کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ برا کام نہیں کروں گا، تو اللہ جل شانہ ایک حدیث کے مطابق پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ آ کے اس آدمی کو، اپنے بندے کو غور سے دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، فرشتوں آؤ تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، وہ دیکھو میرا بندہ تنہائیوں کے اندر، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، آج رو رو کے مجھ سے معافیا مانگ رہا، اس کے تر آنکھوں کو دیکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں اللہ، اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ، اس نے تیری جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا اس نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے اللہ آپ کی دوزخ کو بھی نہیں دیکھ رکھا۔ تو فرشتوں سنو، تم نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا کہ اس انسان کو تو نے کیوں بنایا ہے، تو اس دن میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج میں تمہیں اس بات کا جواب دیتا ہوں، میں یہ جانتا تھا کہ اس بندے کو جب میری طرف پلٹے گا، جب میری طرف آئے گا، تو اپنے گناہوں پر اس کو اس قدر شرمندگی ہوگی کہ تنہائیوں میں رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگے گا، مجھ سے محبتوں کا اظہار کرے گا، مجھ سے وفاداریوں کا اظہار کرے گا، میرے خلاف کی جانے والی باتوں پہ وہ شرمندہ ہوگا اور مجھ سے تنہائیوں میں رو کر معافیاں مانگے گا۔ مجھے اپنے جلال کی قسم، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کا اعلان کرتے۔ کس قدر میرے اللہ کا قلب وسیع ہے، کس قدر معاف کر دینے کا جذبہ ہے، انسان کس قدر کمینہ صرف واقع ہوا کہ جب اللہ کے دروازے کھلے ہیں توبہ کے لیے، عین اس لمحے وہ گہری نیند سوتا ہے اور جا کے اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، واپس بھی نہیں پلٹتا، بلکہ اپنی اس نافرمانی پر اصرار کرنے لگتا ہے اور کبھی اپنے اس نافرمانی پہ فخر کرنے لگتا ہے۔ اب یہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک آپ نے حدیث مبارکہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے وہ پڑھی ہوگی کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، چور ڈاکو رہزن تھا، قاتل تھا، اس نے 99 قتل کیے، لیکن اس کے دل کے اندر رجوع کا مادہ پیدا ہوا، اس کو شرمندگی ہوئی، وہ واپس پلٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کو توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ توبہ کس طرح کی جاتی۔ پریشان ایک راہب کے پاس چلا گیا، راہب کے پاس جا کے اس نے پوچھا، راہب سجدے میں پڑے اٹھے، ان سے پوچھا بابا جی میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، پوچھو۔ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا مجھ جیسے سیاہ روح کی بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ بابا جی غصے میں آگے کہنے لگے، اوے اللہ کے دشمن، 99 قتل کر چکا ہے، تو انسان کا قتل کرتا ہے، تو جلدی جلدی میری کٹیا سے نکل جا، کہیں تیری وجہ سے عذاب نازل ہو تو ساتھ میری کٹیا کے اندر بھی عذاب نہ آ رہے، نکل جا باہر۔ تو آپ نے حدیث میں پڑھا کہ اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو سینچری ہی مکمل کریں، وہ اس کا بھی گلا دباتا ہے اور راہب صاحب بھی اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگتے ہیں اور حتیٰ کہ وہ مر جاتے۔ 100 قتل کرنے کے بعد اب 100 مکمل ہو گئے، وہاں سے پھر نکلتا ہے، لیکن اندر ایک چیز ہے جو اسے توبہ کی طرف مائل کرتی جا رہی ہے، اسے قلق ہوتا ہے، بلکہ اس کا قلق بڑھتا جاتا ہے، راتوں کو سونے لگتا ہے تو جن کو قتل کیا ہے وہ آ کے اسے ڈراتے ہیں، وہ چیخیں اسے سنائی دیتی ہیں جو عورتوں کی چیخیں تھیں، وہ جو بچوں کی چیخیں تھیں جب وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا تھا، اس کو وہ چیخیں بھی تنگ کرتی ہیں۔ تو تنگ آ کے اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یار میں اپنے ماضی پر بڑا شرمندہ ہوں، میں اچھے طریقے کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں کہ توبہ کس طرح کروں، کیا توبہ کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا دوست کہتا ہے یار میں کوئی پڑھا لکھا آدمی تو نہیں، صاحب علمی کوئی بتا سکتا ہے، ہاں البتہ وہ جو ہماری کتابوں میں آیا تھا نا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، وہ فارکلیت دنیا میں آ چکے ہیں، عرب میں آگے ہوئے، ان کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے جو عالم ہیں ان لوگ انہیں مولانا کہتے ہیں، انہی علماء میں سے ایک عالم دین فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، مجھے اس کے رستے کا پتہ ہے، وہ رستہ تمہیں بتا دیتا ہوں،
ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. حدیث میں تو وہ آدمی آپ کو پتا ہے کہ جاتا ہے اور مر جاتا ہے. تو میں نے بلکہ اس کو روک لیں جی تھوڑا سا. وہ آدمی تو جب وہاں سے نکلتا ہے پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور آپ نے حدیث میں پڑھا کہ فرشتے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں لے کر جانا ہے کہ دوزخ والے فرشتے لے کر آئیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کی زمین کو ماپ لو, اگر تو توبہ کی طرف زیادہ ہے تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں, اگر اس کو توبہ کی طرف جانے والا رستہ کم ہے تو اس کو دوزخ کے فرشتے لے جائیں. اور اسی حدیث کے الفاظ یہ کہ اللہ اپنی جناب سے وہ فاصلہ جو توبہ کی طرف جانے والا ہے وہ کم کر دیتا ہے اور اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. یہ معاملہ تو بنی اسرائیل کے حوالے سے تھا. اب وہ شریعت جہاں تکمیل پا گئی, وہ شریعت جو کہ مکمل ہو گئی, محمد رسول اللہ پہ جب شریعت آ گئی, ان آیات کے حوالے سے میں نے اس حدیث سے متاثر ہو کر ایک ناول لکھا ہے. اس ناول میں یہاں پر اس کو مارنے کی بجائے آگے چلایا ہے. وہ اپنے دوست سے جا کے پوچھتا ہے کہ قلق بڑھ گیا ہے, بولو میں کس طرح توبہ کروں. وہ توبہ کرنے کے لیے کہتا مجھے تو نہیں پتا کہ کس طرح توبہ کی جا سکتی ہے, کہ میں کوئی اہل علم تو نہیں. ہاں وہ جو ہماری کتابوں میں آیا تھا کہ ایک نبی اللہ آنے والے ہیں جن کا نام فارقلیت ہوگا یعنی محمد ہوگا, وہ تو عرب میں آ چکے ہیں. ان کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کے جو اہل علم ہوتے ہیں لوگ انہیں مولانا کہتے ہیں. اسی طرح کے ایک مولانا فلاں بستی میں رہتے ہیں, رستے کا مجھے پتا ہے, میں تمہیں ان کا رستہ بتا دیتا ہوں, تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو. یہ چونکہ ناول ہے اس لیے میں نے اس کو جب مولانا کے ہاں لے کر گیا ہوں تو کئی دفعہ بیچارہ وہ گرا ہے, کئی دفعہ اس کو چوٹیں لگی ہیں, کئی دفعہ وہ تکالیف میں اور مصائب میں سے گزرا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی وہ مولانا کے پاس چلا جاتا ہے. جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو مولانا درس قرآن دے رہے ہوتے اور یہ ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور مولانا اس دن جو درس دے رہے ہوتے ہیں وہ درس یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری کائنات کو قتل کر دیا. درس کی اس شدت کو دیکھ کے یہ اور پریشان ہو جاتا ہے. میں تو 99 گناہ بخشوانے آیا تھا, یہ تو ایک گناہ جو ہے اس شریعت کے اندر ایسا ہے جس طرح کہ پوری کائنات کو قتل کر دیا. گویا یہاں پر بھی میرے معاملہ حل نہیں ہو سکتا. وہ واپس پلٹنے کے ارادے سے پھر نکلتا ہے. لیکن جہاں دیدہ مولانا اس کو دیکھتے ہیں اور خود ہی روک لیتے ہیں کہ نوجوان لگتا ہے کہیں دور سے آئے ہو, خیریت, کس کام آئے تھے, میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں, مجھے بتاؤ. تو اس کے دماغ میں وہ ریل چلنی شروع ہو جاتی ہے. کس طرح اس نے راہب سے پوچھا اور پھر راہب نے کہا کہ تیری توبہ نہیں ہوتی, اور اس کا گلا دبا دیا اور اس طرح 100 پورے ہو گئے. وہ پورا اس منظر کو دیکھ کر پسینے میں ڈوب جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں بابا جی, نہیں مولانا, لگتا ہے جو خیر تلاش کرنے آیا ہوں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. جو کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا شاید اس کا جواب یہاں پر موجود نہیں ہے. مولانا اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ باتیں لگتا ہے یہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے لیکن تھکا ہوا ہے, ہچکچا رہا ہے, آپ کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتا. تو جب عصری مجلس میں میں شام کو بیٹھتا ہوں تو نہلا دیجئے اسے, کھانا کھلائیے, آرام کرنے دیجئے. جب آرام کر لے تو عصری مجلس میں میرے پاس لے کر آئیے, لیکن اس وقت جبکہ میں اکیلا ہوں, میں اس سے تنہائی میں الگ پوچھوں گا کہ کیا معاملہ ہوا ہے. مولانا کے پاس عصر کے وقت انہیں پیش کیا جاتا ہے تو مولانا اس کی پوری رودات سنتے ہیں. مولانا پوری رودات سن کے اور کہتے ہیں کہ بس 100 قتل, ڈکیتیاں, رہزنیاں. کہتے ہیں یہی تو پوچھنے ہو کہ مولانا ان سارے جرائم کے باوجود کیا مجھ جیسے روح سیاہ کی توبہ ہو سکتی؟ تو مولانا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا
تو اتنے گناہ نہیں کر سکتا جتنا اللہ میرا معاف کر سکتا ہے. تو اسے ایک روشنی کا منارہ نظر آتا ہے. تو مولانا بتائیے پھر میں کیا کروں؟ مولانا کہتے ہیں کہ بیٹا کیا کرنا ہے تو نے؟ جس دن تو گھر سے چلا تھا اس نیت کے ساتھ کہ میں برے کاموں سے بچنا چاہتا ہوں، تو نے عہد کر لیا ہے، تو تیری توبہ تو ہو چکی. تیرا اخلاص تو بتاتا ہے جو اتنے مصائب کو جھیل کر تو یہاں تک پہنچا ہے. اللہ نے تو تیرے گناہوں کو اٹھا کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا. شرط صرف اتنی ہے کہ جس نے تیرے لیے توبہ کی یہ راہیں کھولی ہیں اس کا کلمہ بھی پڑھ لے، اس رسول پر ایمان بھی لے آ، تو آمنا و عملا عملا صالحا کی شرط کو پورا کر دے. کہ ٹھیک. وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نیک کام کروں گا. جب واپس جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد پھر واپس پلٹ آتا ہے. مولانا وہ آپ نے بات بتائی، توبہ تو ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ جن کو قتل کیا ہے وہ راتوں کو ستاتے بہت. وہ چیخیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ آوازیں ابھی تک مجھے تنگ کرتی ہیں. تو مولانا فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، وہ جو کہا تھا عاملا عملا صالحا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو پہلے لوگوں کی عصمتیں لوٹتا رہا ہے تو اب عصمتوں کا محافظ بن جا. یہ عملا صالحا. پہلے قتل کرتا رہا ہے انسانوں کو تو اب انسانیت کا محافظ بن جا. اگر پہلے لوگوں کا مال لوٹتا رہا ہے تو لوگوں کے مال کا محافظ بن جا. تو کہتا یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے عملا صالحا کی اس تفسیر کے مطابق عمل نہیں کیا تھا، شاید اس لیے وہ پیچھا کر رہی ہیں. واپس جاتا ہے، کچھ دن وہاں پہ رہتا ہے، پھر واپس پلٹ آتا ہے. مولانا ابھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. اور بات یہ ہے کہ میں اکیلا، اتنا بڑا معاشرہ جو ظلم کا بھرا ہوا ہے، جہاں عصمتوں کو لوٹا جاتا ہے، جہاں طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، جہاں مال لوٹنا اور زنا کرنا اور شراب پینا یہ فخر کی علامت ہے. یا مولانا ایسے عالم کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ان کا محافظ بن سکتا ہوں؟ مولانا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، یہ بتا کہ جب تو ڈاکو تھا، جب تو رہزن تھا، جب تو قاتل تھا، تو کیا اکیلا تھا یا تیرے ساتھ گروہ تھا؟ مولانا اس وقت میرے ساتھ تو بہت بڑا گروہ تھا، بہت سارے نوجوان میرے ساتھ تھے. اچھا وہ تیرا کہنا مانتے تھے؟ جی ہاں، جو انہیں میں حکم دیتا تھا وہ کرتے تھے. اس کو مار دو، اس کو مار دیتے تھے، اس کو اٹھا لاؤ، اس کو اٹھا لاتے تھے. جو بھی جرم کروانا ہوتا تھا میں اپنے ان نوجوانوں کو کہتا، وہ بھاگ بھاگ کے کرتے. تو مولانا مسکرا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے لیڈرشپ کوالٹیز دے رکھی ہیں، اگر برائی کے لیے استعمال کرتا تھا تو کیا نیکی کے لیے ان اپنی کوالٹیز کو، ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا؟ جہاں برائی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، جا کے نیکی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر. اور جس طرح برائی کے اندر تو نے لوگوں کو سمع و اطاعت کے اوپر مجبور کیا تھا کہ وہ تمہارے حکم سنیں اور اس کی اطاعت کریں، اسی طرح امیر بن کے اس لیڈرشپ کوالٹیز کو استعمال کر اور سمع و اطاعت کا ایک نیا نظام قائم کر لے. نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکنے کا حکم دے. اپنے لوگوں کو پہلے اکٹھا کر، دعوت دے، ان کو اپنے جیسا کر لے، اور تیرے جیسے ہو جائیں گے پھر ان کے اوپر یہ نیکی کا حکم چلانا، اور جو لوگ نیک ہوتے جائیں ان کو ساتھ شامل کرتے جانا. ایک جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس طرح تسبیح کے دانوں کی طرح ان کو پروتے جانا، منظم کرتے جانا، حتیٰ کہ تسبیح کا ہر دانہ اللہ اللہ پکار اٹھے. یہی تیرا مشن ہے، جاؤ. وہ پھر جاتا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح انہیں منظم کرتا ہے. جب منظم ہو جاتے ہیں تو سمع و اطاعت کا نظام قائم کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بستی کے اندر سمع و اطاعت کا نظام قائم کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے اندر، چھوٹے سے علاقے کے اندر ایک قوت بن گیا ہے. وہ جو کسی کی عزت کو لوٹتا ہے اس کو سزا دینے لگ جاتا ہے، وہ جو کسی کا مال لوٹتا ہے اس کو روکنے والا بن گیا ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بستی میں کتنا سکون ہے، کتنا آرام ہے. وہ اپنے اپنے سرداروں کے چنگل سے نکلتے ہیں
اور اس کی بستی کے ارد گرد آ کے اپنی بستیوں کو بسانے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے دین کا مکمل نفاذ کر دیتا ہے اور ایک اسلامی مملکت کا قیام کرتا ہے۔ لوگوں، اس کا نام ہے توبہ۔ آؤ ہم سب واپس پلٹتے ہیں۔ اگر ہم نے یوں ایمان چوری قبول کر کے پھر اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر خود بھی اپنے آپ کو بدلا، لوگوں کو بدلنے کے لیے بھی دعوت دی اور ان کو منظم کیا، اور پھر واقعی برائیوں کو روکنے والے بن گئے اور نیکیوں کو پھیلانے والے ہم بن گئے، یہ جو اللہ کا حکم تھا اس کو عاملا عملا صالحا، پھر نیک عمل باقاعدہ کرنے والے ہم بن گئے، تو پھر ہماری برائیوں کو اللہ بدل کے نیکیوں میں بدل دیں گے، انہیں نیکیوں کے پلڑے میں بڑھا دیں گے، اتنا بڑھائیں گے جتنا ہمارا اخلاص ہوگا، اور اللہ ہم سے پیار کرنے لگیں گے۔ آؤ اللہ کا پیار لینے کے لیے اس کے حضور چلے جائیں، وہ فرشتوں کو بلا کر کہے کہ ذرا اس بندے کو دیکھا کس طرح تنہائیوں میں مجھ سے روکا معافی مانگتا ہے، اور کس طرح اس نے عزم صمیم کر رکھا ہے، برائیوں کو بدلتا ہے اور نیکیوں میں تبدیل کرتا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا جا رہا ہے، اور میرے دین کا اس نے نفاذ کر دیا ہے، اور مجھے اپنے جلال کی قسم میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ فیصلہ آج فرما لیجئے، اور کون جانے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے چند قطرے آنسوں کے بہا کر اس سے ظاہر شرمندگی کرتے ہوئے یہ وعدہ کر لیں کہ آئندہ برائیاں نہیں کریں گے، یہ اس سے دعا کر لیں کہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آپ آمین کہتے منہ پر ہاتھ پھیریں، اور جہاں آپ اپنے آنسوؤں کو خشک کرنے لگے اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو پوچھ ڈالے۔ کوئی حبس ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، شرمندگی کا احساس کے ساتھ اب دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، اور نیک عمل کر کے تجھے راضی کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔